جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے خوشحالی اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔ امریکی خواتین میں آج کل ایک نئی تحریک ابھر رہی ہے جس کو تحریک نسواں ثانی یعنی وومنز موومنٹ سیکنڈ کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے علمبرداروں کے دعوے کے مطابق یہ پرانی تحریک نسواں ہی کی وسعت ہے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ قدیم تحریک نسواں ایک غیر حقیقی تحریک تھی، اس لیے اس پر نظر ثانی کی ضرورت پیش آئی۔ ایک مبصر نے بجا طور پر اس کو تحریک میں خاموش تبدیلی کوائٹ شفٹ قرار دیا ہے۔ امریکی ماہنامہ سپین جولائی 89 میں اس تحریک کا تعارف شائع ہوا۔ اس میں بتایا گیا کہ موجودہ امریکہ کی عورتیں بدحالی کا شکار ہیں۔ کام کرنے والی عورتوں کی 2/3 تعداد $13,000 سالانہ سے کم کماتی ہے، جو امریکہ میں زندگی گزارنے کے لیے ناکافی ہے۔ حمل، بچوں کی نگہداشت اور دوسرے نسوانی مسائل نے عورت کو سخت پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ میں 25 سے 45 سال کی درمیان کی عورتوں کی 70% تعداد دفتروں اور کارخانوں میں کام کرتی ہے، یعنی 70% عورتیں امریکہ میں دفتروں اور کارخانوں میں کام کرتی ہیں، مگر عورتوں کو عام طور پر مردوں سے کم تنخواہ ملتی ہے، بڑے عہدے انہیں حاصل نہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں عورت صدر نہیں بن سکتی، یہ بڑائی صرف ہم ہی کو حاصل ہے۔ تحریک نسواں اول کا سارا زور اس پر تھا کہ عورت اور مرد ہر اعتبار سے برابر ہیں، عورت کو اگر آزادی مل جائے تو وہ مردوں ہی کی طرح اپنی زندگی کی تعمیر کر سکتی ہے۔ عورتوں کو مکمل آزادی دے دی گئی، مگر اب معلوم ہوا کہ عورت کو آزادی کے ساتھ تحفظ کی ضرورت ہے، صرف اپنی ذاتی بنیاد پر وہ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تحریک نسواں دوم کی ایک خاتون لیڈر ٹار ویلم نے اس بات کو واضح کیا کہ عورتوں کے حقوق حاصل کرنے کے لیے اب ریاستیں ہی ہمارے لیے عمل کا مقام ہیں، یعنی وہ کہتی ہیں کہ ہمیں اپنے حقوق کے لیے ریاست کے سہارے کی ضرورت ہے، اسٹیٹ کو ہمارا تحفظ کرنا چاہیے، کیونکہ عورت نے مرد کو قوام نہیں مانا، اب اس کے لیے قوام کون ہو؟ اسٹیٹ۔ مغربی عورت نے برابری کا حق مانگا تھا، وہ مل گیا، اب اسے پتا چلا کہ برابری کا حق کافی نہیں، مزید سپورٹ چاہیے۔ وہ گھریلو قوام کو اپنا قوام بنانے پہ راضی نہیں ہوئی، نتیجہ یہ ہے کہ حکومت کو قوام بنانا پڑا۔ اس طرح کے واقعات کیا بتاتے ہیں کہ ہم کس طرف کو جا رہے ہیں۔ تجربے کے بعد ایک امریکی خاتون لنڈا برٹن نے اپنے خاندانی تجربات پر ایک کتاب لکھ کر شائع کی ہے جس کا نام ہے کہ تمہارے جیسی ایک تیز عورت گھر پر رہ کر کیا کام کرتی ہے، What's a smart woman like you doing at home؟ کتاب کا نام ہے۔ مذکورہ خاتون کی کہانی کا خلاصہ ان لفظوں میں ہے کہ میرا گھر پر رہنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، میں ایک کمپنی میں پورے وقت کی ملازم تھی، 33 ایئرز کی عمر میں میرے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کو سنبھالنے میں مجموعی طور پر مجھے اپنی ملازمت چھوڑنی پڑی، یہاں تک کہ میرے لیے معاشی مسائل پیدا ہو گئے، میں نے دوبارہ باہر کا کام شروع کر دیا، میں اپنے بچے کے لیے شام کا وقت اور چھٹی کا دن دیتی، مگر وہ ناکافی تھا، اس کے لیے میں نے بچوں کی کیئر کا ایک ادارہ تلاش کیا، مگر مہینے بعد ہی اس کو ناقص سمجھ کر مجھے چھوڑنا پڑا، میں ملازمت چھوڑ کر پھر گھر پہ رہنے لگی بچے کی دیکھ بھال کر سکوں، 2 سال تک کسی زیادہ بہتر ادارے کی تلاش میں رہی، یہاں تک کہ میرے ہاں دوسرا بچہ پیدا ہو گیا، میں نے دوبارہ ایک ملازمت کی اور دونوں بچوں کو گھریلو قسم کے تحفظ اطفال کے ادارے میں ڈالا، یعنی چائلڈ کیئر سینٹر پر، مگر اس کی کارکردگی پر مجھے اطمینان نہ ہوا، آخر میں نے خود اپنے گھر پر انفرادی خدمات حاصل کی، یعنی بیبی سٹر کو گھر پہ رکھا۔ میں نے پایا کہ آپ خواہ کتنا ہی قاعدہ قانون بنائیں، کتنا ہی زیادہ رقم خرچ کریں، مگر یہ ناممکن ہے کہ ایک شخص دوسرے کے لیے محبت بھی دے سکے، یعنی جو محبت ماں اپنے بچے کو دے سکتی ہے وہ کوئی بیبی سٹر نہیں دے سکتی۔ میں ایک ایسا شخص چاہتی تھی جو نرم مزاج اور محبت کرنے والا ہو، جو کسی قدر پرمزاح ہو، ایک زندہ شخص جو میرے بچوں کی کریٹیوٹی کو بڑھا سکے، تفریح کے لیے باہر لے جائے، چھوٹے چھوٹے سوالوں کا جواب دے، میٹھی نیند سلائے۔ آہستہ آہستہ اور تکلیف دہ طور پر میں اس حیرت ناک واقفیت تک پہنچی کہ جس شخصیت کو میں برسوں سے تلاش کر رہی تھی وہ میری اپنی ناک کے نیچے موجود ہے، یعنی میں خود۔ یہ ہے وہ کام جو میرے جیسی تیز عورت اپنے گھر کے اندر کر رہی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے
کہ مذہب نے جو تقسیم کی کہ مین دا بریڈ ارنر اور وومن دا کیریکٹر بلڈر، یہی اصل تقسیم ہے. اللہ نے مرد کو قوام بنایا اور عورت کی ذمہ داری کچھ اور رکھی، لیکن جب سے عورت نے یہ سمجھا کہ اس کی عزت صرف باہر نکلنے میں ہے، وہ ایک دوہری مصیبت کا شکار ہوئی. ایک اور سروے ہے کہ جنگ کے میدان میں عورتوں نے جو کام کیے ان کا نتیجہ کیا نکلا. دوسری عالمی جنگ، سیکنڈ ورلڈ وار 1941 چھڑی تو روسی حکومت نے اپنے شہریوں سے جذباتی اپیلیں کی اور مادر وطن مدر لینڈ کو یعنی بچانے کا نعرہ دیا. اس سے متاثر ہو کر روسی نوجوان فوج میں بھرتی ہوئے. ان میں 8 لاکھ عورتیں بھی تھیں، یعنی سیکنڈ ورلڈ وار میں 8 لاکھ رشین ویمن بھی فوج میں شامل ہوئی، جن کی عمریں 15-16 سال کے درمیان تھیں. تو یہ ایک کتاب چھپی ہے، اس میں اس جنگ سے متعلق ایک خاتون مصنف نے 4 سالہ تحقیق کے دوران 100 شہروں کا سفر کیا اور 200 ان عورتوں کا انٹرویو کیا جو جنگ میں شریک ہوئی. اور جو تحقیقات سامنے آئی وہ کیا تھی کہ بہت سی عورتوں نے یہ چھپانا شروع کر دیا کہ وہ جنگ میں شریک ہوئی تھیں، کیونکہ وہاں شریک ہو کر انہیں اپنی عزت سے ہاتھ دھونا پڑا اور انہوں نے چاہا کہ اب وہ دوبارہ عام لڑکیوں کی طرح شادی کے قابل ہو جائیں. یعنی وہاں جا کر وہ ملک کا دفاع تو کیا کرنا تھا، اپنا دفاع بھی نہ کر سکیں. کتاب کے مصنف جنگ میں شریک ہونے والی ایک تعلیم یافتہ عورت سے ملی جن کا نام ویرا مونا ڈیوڈا تھا. انہوں نے جو باتیں کہی ان میں سے ایک بات کتاب کے بیان کے مطابق یہ تھی کہ وہ یقین رکھتی ہے کہ جنگ میں عورتوں کا رد عمل مکمل طور پہ مردوں سے مختلف تھا. مردوں کا فیصلہ کسی تجربے کے بارے میں زیادہ حقیقت پر مبنی ہوتا، جبکہ عورتیں جذباتی انداز میں سوچتی. پھر اسی طرح موجودہ زمانے میں عورتوں کی فطرت، ان کی پیدائشی صلاحیت کے بارے میں جو تحقیقات کی گئی ہیں اور خالص سائنسی اعتبار سے عورت کی فطرت کو جو سمجھنے کی کوشش کی گئی، اس کے نتیجے میں جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ کہ عورت کسی بھی مقام پر اپنے جذبات کو اپنے سے الگ نہیں کر سکتی. وہ ہر موقع پر ایموشنل ہو کر سوچتی ہے. کوئی بھی شعبہ ہو، خواہ گھر کا ہو خواہ باہر کا ہو، ہر جگہ پر اس کے جذبات اس کے کام کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں. لہذا اسے قوام بننے کی ذمہ داری نہیں دی گئی. کچھ سال پہلے میں ایک کانفرنس میں شریک تھی، خواتین کے حقوق کے نام پر ہوئی تھی، اور اس میں ایک خاتون نے ہی مقالہ پڑھا تھا کہ بعض گھرانے ایسے ہیں کہ جہاں عورتیں کماتی ہیں تو پھر اسلام کا یہ حکم بدل دینا چاہیے کہ وہ ہمیشہ ہی مرد قوام رہے، جہاں عورت کمائے وہاں قوام بھی عورت کو مانا جائے. تو یہ ایسی سجیشنز ہم میں سے بہت سے لوگ دیتے رہتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ اگر عورت کماتی بھی ہے تو اسے اپنے تحفظ کے لیے کسی مرد کی ضرورت ہے، اور اگر وہ مرد موجود نہیں تو صرف عورت کا قوام کہلانا اسے کیا فائدہ دے سکتا ہے. اور پھر صرف ایک وجہ نہیں کہ وہ کماتی ہے اس لیے قوام مان لیا جائے. یہ جو بات کی گئی بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ بہت اہم ہے، اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے. اور یہاں یہ کہنے کی بجائے کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے، یہ کہا گیا ایک کو دوسرے پر، اور یہ زیادہ جامع انداز بیان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ کہا جاتا مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی تو یہ ایک اسپیسیفک بات ہو جاتی. یہاں اگرچہ اشارہ مرد کی جسمانی قوت کی طرف ہے، صحت میں عقلی اعتبار سے جسمانی اعتبار سے مرد کو عورت پر فوقیت تو حاصل ہے، اور ایک مانی ہوئی بات ہے. تاریخ اس بات پر گواہ ہے، تجربہ اس بات پر گواہ ہے کہ ہر دور میں مردوں نے بہادری کے جوہر دکھائے، بڑے بڑے خطرناک کام کیے، بڑی بڑی مہمات سر کی، اور بڑے بڑے مشکل کام آسانی سے نبھائے. اس کے مقابلے میں عورت کی یہ ذمہ داری کبھی سمجھی نہ گئی تھی، اور نہ ہی اس سے کسی نے تقاضا کیا، اور نہ ہی وہ اپنے دائرے سے نکل کر عموماً ان دائروں میں کودی. لیکن اسے جنرل یعنی ایک عام ایکسپریشن کے ساتھ کیوں بیان کیا گیا؟ اس لیے کہ بسا اوقات ایکسیپشنل کیسز بھی ہوتے ہیں کہ ایک خاندان کے اندر ایک عورت مرد کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہو، مرد بیمار ہو یا ویسے ہی
نفسیاتی بیمار ہو یا کسی اور کمزوری کا شکار ہو، لیکن اس کے باوجود اس کا مرد ہونا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ذمہ دار وہی ہے عورت کو پروٹیکشن دینا، اور عورت ہمیشہ پروٹیکشن کی خواہش مند رہی ہے، اور پروٹیکشن عورت کی ضرورت بھی ہے. آپ دیکھیں کہ گھر میں خدا نخواستہ رات کے وقت اگر کوئی چور آ جائیں، اللہ نہ کرے لیکن ایسے حادثات ہوتے ہیں، تو وہ عورت جو تنہا ہو اور وہ عورت جو ایک مرد کے ساتھ ہو، ان دونوں کی اس کیفیت میں بالکل فرق ہوگا. کسی بھی ایسی چیز کا مقابلہ کرنے کے لیے جو خطرناک قسم کی ہو، اس میں تنہا عورت کا ہونا اور ایک مرد کا ساتھ ہونا، یہ دو مختلف معنی رکھتا ہے. جب بھی کوئی قانون بنایا جاتا ہے تو وہ عمومیت پر مبنی ہوتا ہے، ایکسیپشنل کیسز پر مبنی نہیں ہوتا. کہ اگر یہ کہا جائے کہ جی بعض عورتیں تو مردوں کے مقابلے میں بہت تیز ہوتی ہیں، ذہنی طور پر بھی تیز ہوتی ہیں، علمی لحاظ سے بھی آگے ہوتی ہیں، قوت کے لحاظ سے بھی آگے ہوتی ہیں، تو وہ کتنی ہوتی ہیں؟ اگر وہ تاریخ میں چند نام ہیں تو ان چند لوگوں کے لیے تو یہ فطرت نہیں بدل سکتی، یہ قانون نہیں بدل سکتا اور نہ بدلا جانا چاہیے. آج بھی عمومی طور پر عورتوں کا جو رجحان ہے یا عورتوں کے اندر جو ایک فطری طلب ہے وہ نرم و نازک بننے کی، ہر وقت اپنے جسم کی نزاکت کی خاطر ڈائٹنگ پر رہتی ہیں، یا اسی طرح زیادہ خوبصورت کہلانے کے لیے وہ اپنے مسلز نہیں بناتی، وہ ڈیلیکیسی کی طرف ہی مائل ہوتی ہیں. آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی پاکستان کا کثیر مقدار میں زر مبادلہ کس پہ خرچ ہو رہا ہے؟ کاسمیٹکس پہ. کیوں؟ کیا ضرورت ہے؟ یہ کاسمیٹکس زیادہ مرد تو نہیں استعمال کرتے، عورتیں ہی استعمال کرتی ہیں. تو یہ سب کچھ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ عورت کی فطرت کیا چاہتی ہے، اس کے اندر کا انسان کیا چاہتا ہے. عمومی طور پر عورتوں کے اندر طلب کیا ہے؟ عورت بننے ہی کی ہے. اسی وجہ سے وہ ایک اچھا لباس، اچھا رہن سہن، زیور، کپڑا، کاسمیٹکس، انہی کے گرد اس کی زندگی گھومتی ہے. بے شمار بوتیکس کا ہونا کس بات کی علامت ہے؟ اس لیے کہ وہ مردوں کی ضرورت تو نہیں ہے، عورتوں ہی کی ہے. دن بدن قوم کا ان چیزوں میں ترقی کرتے چلے جانا یہ کیا نشاندہی کرتا ہے کہ عورت کیا بننا چاہتی ہے، اصل میں وہ کس طرف مائل ہے، کس طرف راغب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پر جب حضرت اسامہ کو چوٹ لگ گئی، وہ چھوٹے بچے تھے، رو رہے تھے، تو آپ ان کا خون صاف کر رہے تھے اور ساتھ ہی فرما رہے تھے اسامہ اگر لڑکی ہوتا ہم اس کو اچھے کپڑے پہناتے، اسامہ اگر لڑکی ہوتا ہم اس کو اچھا زیور پہناتے. خود قرآن میں ایک اور جگہ پر آیا افمن ینشأ فی الحلیۃ، کیا بھلا وہ جو زیورات میں پالی جاتی ہے. تو یہ سب خصوصیات جو ہیں یہ عورت کی. اگر عورت کی اس خواہش اور طلب اور فطرت کو مسخ کر کے اسے مرد بنانے کی کوشش کی گئی تو وہ نہ عورت کے حق میں اچھا ہے، نہ معاشرے کے حق میں اچھا، اور نہ ہی مرد کے لیے اچھا ہے. ایک پرسکون گھریلو زندگی کے لیے مرد کے لیے جو اٹریکشن ایک اچھی عورت میں ہو سکتی ہے وہ ایک مرد نما عورت میں نہیں ہو سکتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کا رول الگ الگ رکھا. مردوں کا اپنا دائرہ کار ہے، عورتوں کا الگ. یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک خواب ہے جس میں آتا ہے انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. تو شمس کیا تھا؟ باپ، اور قمر کیا؟ ماں. یعنی اس خواب کی تعبیر کیا تھی؟ سورج سے مراد کون تھا؟ باپ. اور چاند سے مراد؟ دونوں ہی چمکنے والی چیزیں ہیں، لیکن ایک کی چمک دوسرے کے مقابلے میں مختلف ہے. ایک میں جلال ہے اور دوسرے میں ٹھنڈک ہے. ایک دن کی روشنی پیدا کرتی ہے تو دوسری رات کا اندھیرا دور کرتی ہے. اور ہمیشہ خوبصورتی کو چاند ہی سے تشبیہ دی گئی، سورج سے کبھی نہیں دی گئی. اب آپ دیکھیں کہ سورج کا مدار الگ ہے، آربٹ الگ ہے، چاند کا الگ ہے. اگر دونوں کا ایک ہی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے اس نتیجہ قیامت ہوگا. قرآن پاک میں آتا ہے وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، ایک ہو جائیں گے. تو جس دن عورت اور مرد ایک ہو گئے وہ دن پھر قیامت ہی کا ہوگا.
اس کی کوششیں ہو رہی ہیں باقاعدہ. آپ کو معلوم ہے سرجری کے ذریعے مردوں کو اس قابل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ بھی بچے پیدا کر سکیں. کیوں؟ اس لیے کہ عورتوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم ایکول ہو نہیں سکتے جب تک ہماری یہ ذمہ داری مرد نہ شیئر کرے. یہ صرف ہم کیوں کریں؟ یہ ری ایکشن ہونا تھا نا کہ آخر کب تک عورت بھی بنے اور مرد بھی بنے. اب اس کو ہوش آئی اور وہ کہنے لگی کہ نہیں، پہلے تو اس نے عورت بننے سے انکار کیا کہ میں بچے پیدا ہی نہیں کروں گی. ظاہر ہے اگر سب یہی سوچنے لگے تو آئندہ نسل کیسے بڑھے؟ انسانیت کی موت ہے یہ. اور اگر عورت نہیں پیدا کرتی تو پھر مطالبہ ہے کہ اگر عورت کرے تو مرد بھی کرے، مرد کو بھی اس قابل بنایا جائے. اور باقاعدہ اس پہ ریسرچ ہو رہی، باقاعدہ اس پہ کوششیں ہو رہی. کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ فطرت کے اس نظام میں خلل ڈال کر آخر انسان کیا چاہتا ہے، کیا نتیجہ لانا چاہتا ہے؟ اگر مرد کو عورت ہی بننا تو عورت کیوں نہیں بنتی؟ آخر اس میں کیا قباحت ہے جبکہ عورت کے ماں بننے پر اسے مرد سے 3 گنا زیادہ فضیلت دے دی گئی؟ وہ کیوں اپنا یہ کریڈٹ لوز کرنا چاہتی؟ اتنی بڑی عزت اور آنر کہ اس کے قدموں تلے جنت، اس کے پاؤں تلے جنت. ایک مسلمان عورت تو یہ نہیں سوچ سکتی کہ اس کے عورت ہونا کوئی برائی ہے یا اس کے لیے کوئی عیب کی بات ہے یا کمی کی بات ہے یا اس کی عزت صرف مرد بننے میں ہے. نہیں، ایمان تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ رضیت باللہ ربن، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں. اس نے مجھے جو بنا دیا میں اسی پر راضی ہوں. جو شکل و صورت دے دی، جو ماحول دے دیا، جو صلاحیت دی، جو کام مجھ سے لیا، جو کچھ، میں اس پہ راضی ہوں. مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں.